یہ بارگاہ مصطفی ایسی بارگاہ ہے جس کا ادب میرا رب قرآن میں سکھاتا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں جب میرے حضور تشریف لے گئے نا، تو ابو ایوب انصاری کا مکان اس طرح تھا کہ نیچے بھی جگہ تھی اور ان کے مکان کے اوپر بھی تھا، جس جگہ وہ رہتے تھے نیچے بھی جگہ تھی۔ اب حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ جو جگہ آپ پسند فرمائیں وہ ابو ایوب کو حاضر ہے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، ابو ایوب تیار ہے، جو جگہ آپ کو پسند فرمائے۔ میرے حضور نے مکان کے نیچے والی جگہ کو پسند فرمایا، اوپر والے چھت کے حصے کو جہاں پہ دوسرا مکان تھا اوپر والا بالا خانے کو حضور نے ناپسند کیا۔ تو حضور کی بارگاہ میں حضور نے فرمایا میرے پاس کچھ لوگ آئیں گے، میں ان کے پاس بیٹھ جاؤں گا۔ تو ساری رات حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی زوجہ اپنے چھت پہ مکان کے ایک نکر میں ساری رات بیٹھ کے گزار دی، کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے قدم وہاں ہو جہاں مصطفیٰ نیچے تشریف فرما ہو۔ ساری رات یوں گزار دی، اور رات گزاری تو رات ایک جگہ پانی گر گیا، ان کے گھر کے اندر مکان کے اندر جتنے کپڑے تھے سارے اس پانی پہ ڈال دیے، کہیں یہ نہ ہو قطرے کی ایک بوند زمین پہ چلی جائے اور نیچے مصطفیٰ ہے اور بے ادبی کا صحابہ بن جائے۔ صبح ہوئی، دونوں حضور کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے گریہ ازاری کی، اے لجپال کریم آقا ہمیں معاف کر دیجئے، ہم اوپر آپ نیچے، ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا، حضور آپ تشریف لائیے بالا خانے پہ، ہم نوکر غریب آپ کے کمی ہیں، ہم آپ کے قدموں میں رہیں گے۔ حضور کی بارگاہ میں جب گریہ کی، رو کر عرض کی، پھر مصطفیٰ اوپر تشریف لے گئے، اور بارگاہ مصطفی میں جب حضرت ابو ایوب جاتے تھے تو اپنی اولاد کو اپنے گھر والوں کو کہہ کے جاتے تھے کہیں یہ نہ ہو تمہاری آواز بلند ہو جائے اور بے ادبی کے سبب سے ہماری زندگی برباد ہو جائے۔ یار اگر خادمین محبوب کے سچے ہوں، محب سچے ہوں، با ادب ہوں، تو بات جب بھی مدینہ کی کرو ابو ایوب انصاری یاد آتے ہیں۔ ابو ایوب دے وانگو میری کلی وسج ویسی، یہ ہر زبان پہ ترانے کیسے آتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جو محبوب کا ادب کرتے ہیں وہ عزت پا جایا کرتے ہیں، اور بے ادب ہمیشہ ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں ڈوبتے ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں رہتا۔ حضور کے صحابہ حضور کی بارگاہ میں اس انداز میں بیٹھتے تھے کہ کبھی ان کی زندگی میں ایسا لمحہ نہیں آیا تھا کہ بارگاہ مصطفی میں بیٹھے ہوئے جب حضور کلام کر رہے ہوں تو ان کی زبان ہلی ہو، ان کی زبان سے کوئی لفظ نکلے ہوں، بلکہ یوں ٹک ٹکی باندھ کے بیٹھتے تھے گویا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھتے ہیں، اگر سر کو ہلا دیا، اگر کلام کیا تو وہ پرندے اڑ نہ جائیں۔ اور یہی انداز ہے جو لوگ حضور کے روضہ انور کے قریب سے گزرے ہیں نا، جنہوں نے مصطفیٰ کے روضے کا دیدار کیا گیا، اگر ہوں عشق والے تو ان کا انداز یہ ہوتا ہے وہ اپنی سانسیں بند کر لیتے ہیں، بلکہ دعا کرتے ہیں مولا کہیں دل کی دھڑکن بھی بند ہو جائے تو مزہ آ جائے مصطفیٰ کی بارگاہ سے گزرنے کا۔ کیوں؟ ادب کے تقاضے یہ ہیں، ادب کے تقاضے یہ ہیں۔ امام مالک پہ قربان جاؤں، جنہوں نے ساری زندگی جوتا نہیں پہنا اور ساری زندگی کبھی بھی مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلے، پوچھا گیا امام مالک سے بھئی آپ مدینہ کی حدود سے کبھی باہر نہیں گئے؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے میں ڈرتا ہوں کہیں یہ نہ ہو میں باہر جاؤں میری زندگی کی سانسیں ختم ہو جائیں اور میں مر جاؤں اور مجھے مدینہ کی مٹی دستیاب نہ ہو، مجھے مدینہ کی سرحد دستیاب نہ ہو۔ حضور کے ساتھ محبتوں کے جو ناطے میرے حضور کے صحابہ نے استوار کیے ہیں اس کی مثال کائنات کے اندر کوئی دستیاب نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے تھے، اب حضور کی بارگاہ سے حکم ہوا کہ ابو ہریرہ گھر بھی چلے جایا کرو، ہر وقت یہی بیٹھے رہتے ہو، گھر والوں کا بھی کچھ تو خیال کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چلے ہیں اور الٹے قدم چل کے جا رہے ہیں، الٹے قدم چل کے حضرت ابو ہریرہ جا رہے ہیں، حضور کی جانب پشت نہیں کی۔ یہ ادب کے تقاضے میرے حضور کے صحابہ نے ہمیں سکھائے ہیں کہ کیسے ادب کیا جاتا ہے۔ جاتے جاتے درمیان کے اندر ایک ستون آ گیا، وہ کھجور کا تھا، جب ستون آیا تو حضور آنکھوں سے اوجھل ہو گئے،
ओजल होने की देर थी, अबू हुरैरा उसी जगह रश खा के जमीन पे गिर गए, बेहोश हो गए। कितनी देर बाद होश आई तो कहा, या रसूलल्लाह, मैं नहीं चाहता कि आपकी बारगाह को छोड़ के कहीं और चला जाऊं, मुझे आप वक्त अता फरमाए, मैं तो आपके चेहरे का दीदार करना चाहता हूं। हुजूर की बारगाह में बैठने का उसलूब भी सिखाया और हुजूर से मोहब्बत का अंदाज भी सिखाया। अब देखें, जुमातुल मुबारक का दिन था, मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम मस्जिद नबवी के अंदर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, तो मेरे हुजूर ने, सहाबा की कसीर तादाद हुई तो ऐलान फरमाया, सब बैठ जाओ जो खड़े थे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा जो अभी दूर से आ रहे थे, मस्जिद में जहां लोग खड़े थे, जहां लोगों का इज्तिमा था, वहां तक नहीं पहुंचे थे, अभी मस्जिद के दरवाजे पे थे। तो अब्दुल्ला बिन रवाहा उसी जगह बैठ गए। हुजूर ने अब्दुल्ला बिन रवाहा का ये सारा मंजर देखा, फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, तू आगे नहीं आया? कहा, या रसूलल्लाह, आपने इरशाद फरमाया था बैठ जाओ। मैंने कहा, मैं जहां भी हूं अब एक लम्हा और एक कदम भी आगे नहीं चलना, क्योंकि मुस्तफ़ा का हुक्म आ गया है। अब मैं एक कदम भी आगे नहीं चल सकता, क्योंकि एक कदम भी आगे चलूंगा तो ये बेअदबी होगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदाइल्लाहि व रसूली, ऐ ईमान वालों, कभी भी महबूब के हुक्म से आगे एक कदम भी ना चल पड़ना, वगरना तुम्हारी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, आखिरत बर्बाद हो जाएगी।